السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا ہوگا، تو آپ آخر تک ویڈیو بنے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے، آج ہم نوری شفا خانہ میں حضرت سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ حضرت، بہت سارے لوگ شہر میں ایسے ہیں جس پر اپنا رہنے کا گھر نہیں ہے، کھانے پینے کا بہت زیادہ مشکلیں ہوتی ہے، اتنی انکم نہیں ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتلائے یا دعا بتائے کہ لوگوں کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جائے، کوئی اچھا روزگار مل جائے۔ حامدوں و مصلیًا اما بعد، انسانی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی جو ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا مسکن ہو جائے، یعنی ٹھکانہ گھر۔ دوسرے نمبر پر کہ اس کے کھان پان کا، روزی روٹی کا حساب کتاب لگ جائے، روزگار کہیں لگ جائے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے، انسان کی زندگی کے لیے جتنے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، ستر کے چھپانے کے لیے، جسم پر کپڑا پہننے کے لیے، اس کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ بس انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں: روٹی، کپڑا، مکان۔ جب کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، کپڑے لتے کا انتظام ہو جاتا ہے، مکان کا انتظام ہو جاتا ہے، تو انسان کسی حد تک اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے اور سکون کی سانس لیتا ہے کہ الحمدللہ میرے پاس رہنے کا بھی انتظام ہے، میرے پاس کھانے کا بھی انتظام ہے، اور میرے پاس کپڑے کا بھی انتظام ہے۔ جب یہ تین انتظام ہو جاتے ہیں تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کپڑے کا انتظام نہ ہو، کھانے کا انتظام نہ ہو، رہنے کا انتظام نہ ہو، تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ بیوی بال بچوں کی زندگی کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر کے بھی بڑا جو ہے پریشانی قسم پرسی کے عالم میں ہوتا ہے، اور خاص طور سے معاشرے کے اندر بھی ایسا انسان کمتر محسوس کیا جاتا ہے جس انسان کے پاس نہ کھانے کا انتظام ہو، نہ رہنے کا انتظام ہو، نہ کپڑے کا انتظام ہو۔ معاشرے کے لوگ بھی اسے کمتر سمجھتے ہیں، اسے غریب مفلس سمجھتے ہیں۔ اس سے ملاقات کرنا، اپنے پاس بیٹھنے دینا، اپنی صحبت میں رکھنا، اپنے شامل رکھنا معیوب سمجھتے ہیں۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تین چیز کا انتظام کر دے: رہنے کا، کھانے کا اور کپڑے لتے کا انتظام ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے، جو اور ضروری چیزیں ہوتی ہے، تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، سوسائٹی کا معاملہ ہو، پھر اور آشائش اور زیبائش کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تین چیز کے لیے لوگ فوقیت دیتے ہیں کہ یہ تین چیزیں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کے اوپر جب پانی کا عذاب بھیجا، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ ایک کشتی آپ تیار کریں، اس کشتی میں آپ بیٹھ جائیں، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے معتقدین ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، انہیں لے کر بیٹھ جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کشتی میں بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کیا، متوجہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی فریاد کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اس کشتی میں بیٹھے ہیں، اس کشتی میں ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہوگا، اور اس کشتی میں ہمارے پہننے کا انتظام کیا ہوگا، اور ہمارے رہنے کا ٹھکانہ کیا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طور سے صدائیں دی، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے اپنے بہترین منزل کے لیے، یعنی اپنے گھر کے لیے، کہ اللہ بہتر ٹھکانہ عطا فرما، کھان پان کا بہتر انتظام فرما، کپڑے لتے کا بہترین انتظام فرما۔ قرآن نے اسی کو بہترین انداز سے اور اچھوتے طریقے سے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو پیش کیا جس دعا کو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کشتی پر بیٹھنے کے بعد بار بار پڑھ رہے تھے، بار بار ورد کر رہے تھے۔ اسی دعا کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اسی دعا کو اگر انسان اخلاص نیت کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، رجوع اللہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر نیاز خم کر کے اگر کوئی انسان اس کو بار بار ورد کرتا ہے،
आलिमों ने लिखा है, जानकारों ने लिखा है कि इस आयत को अगर 41 दिन तक अल्लाह वालों का खुसूसी इस पर अमल है और तजर्बा है कि 41 दिन यानी 41 डेज अगर कोई शख्स इस अमल को करता है कि इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा कुरान की इस आयत को पढ़ता है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला से अपने रोज़ी रोटी के लिए, अपने मकान के लिए और अपने आशाइश और जेवाइश और अपने बाल बच्चों के तालीम व ताल्लुम के लिए दुआएं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर भी ज़रूर सुनता है और अल्लाह तबारक व तआला गैब के ख़जाने से उसके रहने का भी इंतज़ाम, उसके खाने का भी इंतज़ाम, उसके कपड़े का भी इंतज़ाम, उनके बाल बच्चे के तालीम व ताल्लुम का भी अल्लाह इंतज़ाम करता है। कुरान की ये आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि अनज़िलनी मुनज़िलन मुबारकम व अंत खैरुल मुनज़िलीन। ये आयत नंबर 29 है। इसी का विर्द करें, इसी का वजीफ़ा जो बताया गया उस पर अमल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला रहने खाने और हर चीज़ का इंतज़ाम गैबी तौर तरीक़े से फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, नेक काम करने, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे काम बुरी बातों से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह हमारा और आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सुना सामीन आपने, अगर आप भी जिन्नात, शयातीन, जादू, नजर बद और रिश्ते की रुकावट वगैरह से परेशान है तो एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए। अगर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला है, मसलन बवासीर के मरीज़ है या सफ़ेद दाग के मरीज़ है या आप गैस्ट्रिक का मरीज़ है, आपके पेट में सीने में जलन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो इन तमाम बीमारियों का हजरत जड़ी बूटी से बेहतरीन इलाज करते हैं। अगर आप जॉन्डिस के मरीज़ है और आपका जॉन्डिस का लेवल खा जितना ही बढ़ा हुआ हो, आए इंशाल्लाह एक ही खुराक में आपका जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला है और परेशान है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और वजीफ़ा भी बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।